مراکش کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں عبداللہ ابن عجیبہ، ان کی کتاب ہے بحر المدید دا امنس اوشن۔ انہوں نے ذوالقرنین کے چوتھے سبق کا ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر امام غزالی نے بھی کیا ہے۔ ذوالقرنین کا ایک چوتھا سبق ہوا، ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے، لینڈ آف دا فائرس پیپل، ایک ایسے لوگ تھے بہت نیک تھے، اور وہاں پہ ذوالقرنین آ کر کے ان قوم کے لوگوں سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں۔ آئیے اسی سوال جواب کو ہم جانیں کہ کون کون سے سوال کیے ذوالقرنین نے اور اس قوم نے کیا کیا جواب دیا۔ جو پہلا سوال کیا ذوالقرنین نے اس قوم کے وہاں کے لوگوں سے کہ why do you place your graves at the doors of your home؟ تم اپنی قبروں کو اپنے گھر کے دروازے پہ کیوں بناتے ہو؟ اس قوم کے لوگوں نے جواب دیا so that we may never forget death، تاکہ موت کی یاد ہمیشہ ہمیں آتی رہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ تو ان کا میں بہت خوش ہوئی۔ دوسرا سوال کیا why do your houses not have any doors؟ تمہارے گھر کے دروازے کیوں نہیں ہیں؟ اس قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ because there are no dishonest people in the home، ہمارے یہاں سب لوگ ایماندار ہیں، کوئی چور بیمان نہیں ہے۔ پھر سوال کیا ذوالقرنین why do you not have any rulers؟ تمہارے بادشاہ کیوں نہیں ہیں؟ قوم نے جواب دیا we don't dispute with one another، ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں۔ ذوالقرنین نے پھر سوال کیا why there is no rich people among you؟ تمہارے درمیان امیر لوگ کیوں نہیں ہیں؟ اس قوم نے جواب دیا کہ none of us hoards wealth، ہم اپنے خزانے کو، اپنے پیسے کو بچا کے نہیں رکھتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ پھر ذوالقرنین نے سوال کیا کہ why do you not argue or differ with one another؟ تم آپس میں تبادلہ خیال، آپس میں بحث کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس قوم نے جواب دیا because our hearts have been inclined to one another، ہمارے دل ایک دوسرے سے مل چکے ہیں۔ ذوالقرنین نے سوال کیا why is your path one and your words upright؟ تمہارے راستہ ایک کیوں ہے؟ اس قوم نے جواب دیا کہ because we don't lie to one another، ہم ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے۔ ذوالقرنین نے سوال کیا have your hearts been made alike؟ کیا تمہارے دل ایک طرح ملے ہوئے ہیں؟ قوم نے جواب دیا our hearts were purified and hatred and envy were removed from them، کہ ہمارے قلب صاف ہیں، بغض کینہ ہمارے قلب میں ہے ہی نہیں۔ پھر ذوالقرنین نے سوال کیا کہ why do you not have poor among you؟ تمہارے یہاں کوئی غریب کیوں نہیں ہے؟ اس قوم نے جواب دیا because we divide our wealth equally between us، ہم اپنے خزانے کو آپس میں آرام سے تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ ذوالقرنین نے سوال کیا why there is neither lack of courtesy among you؟ تمہارے اخلاق اتنی اچھی courtesy کیوں ہے تم لوگوں میں؟ جواب دیا because they are humble and modest، ہم لوگ humble لوگ ہیں، ہم لوگ modest لوگ ہیں۔ پھر سوال کیا ذوالقرنین نے what made you have longer lives than the rest of the mankind؟ تمہاری زندگیاں اور لوگوں کے مطابق اتنی لمبی کیوں ہیں؟ جواب دیا قوم نے because we only take to the truth and we rule justly، ہم سچ پہ رہتے ہیں اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے سوال کیا why do you not laugh؟ تم ہنستے کیوں نہیں ہو؟ قوم نے جواب دیا we do not neglect seeking forgiveness، ہم توبہ کرنے سے پیچھے نہیں رہتے۔ ذوالقرنین نے سوال کیا why do you become sad؟ تم sad کیوں نہیں ہوتے ہو، غمگین کیوں نہیں ہوتے ہو؟ قوم نے جواب دیا because we have accustomed ourselves to tests، ہم امتحانات کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پھر سوال کیا why does not loss affect you؟ جو بھی لاس ہوتا ہے تم پہ افیکٹ کیوں نہیں کرتا؟ جو بھی نقصان ہے تم کو افیکٹ کیوں نہیں کرتا؟
قوم نے جواب دیا بیکاز وی ڈیپینڈ آن اللہ، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخری سوال کیا ذوالقرنین نے Did you find your forefathers like that؟ کیا تمہارے آباء و اجداد بھی اس طرح تھے؟ اس کی قوم نے جواب دیا یس، ہاں، we found our forefathers showing benevolence towards their destitutes and helping their poor folks۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو لوگوں کی مدد کرتے دیکھا، and they used to pardon those who have wronged them، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ غلط کیا ان لوگوں نے ان کو معاف کیا، and they would treat well those who had treated them badly، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا انہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، and they would show forbearance towards the ignorant among them۔ they also kept the ties of kingship، رشتے کو برقرار رکھا، upheld their trust، اور بھروسے کو قائم رکھا، guarded the times of the prayers، اپنی نمازیں کو قائم کیا، and fulfilled their covenants، جو فرائض تھے اس کو پورا کیا، and they were very truthful in the promise، اپنے بات سے بہت سچ تھے۔ so Allah is rectified their affairs and protected them while they were still alive، وہ زندہ تھے تو اللہ کے رحمت و برکت ان میں تھی، and it is our duty to succeed them as an example as they have left us، کہ وہ اب دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ہم وہی ایگزامپل ہی سیٹ کرتے ہیں۔ جب ذوالقرنین نے یہ سفر اور اس گفتگو کو سنا تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ میں تو ایک ٹریولر ہوں، ٹائم ٹریولر ہوں، میں تو ہمیشہ سفر پہ رہتا ہوں، لیکن اگر میرے قدرت میں ہوتا، میرے اختیارات میں ہوتا تو میں یہیں پہ رہتا ہوں، یہی جگہ۔ تو ڈیوائن میسج ہے، جو سبق ہے اس سفر کا، کہ ہم مسلمان بھی ذوالقرنین کی طرح ایک مسافر ہیں، اور جس طرح ذوالقرنین نے لوگوں کی مدد کی، ایک مسیحا بن کے آئے، ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایک مسیحا بن کے رہیں، لوگوں کی مدد کریں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میرا ایک ریسرچ پیپر رہا، اسی پہ بہت سی بات تھی جو میں کہہ نہیں پایا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجھے شارٹ ہی میں اپنی بات کمپلیٹ کرنی تھی۔ بہرحال ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنی کوشش میں کہاں تک کامیاب رہیں، انسان کا کام کوشش کرنا ہے، انجام تو اس کے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ضروری نہیں، دیکھیے یہ تھیوریز ہیں، بہت سے assumptions ہیں، اور لوگ ابھی assumptions کرنا ہے ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو میں نے ریسرچ کر کے بتایا ہے، بولا یہی صحیح ہے، آپ اس کو مانیے، آپ کا دل چاہے اس کو مانیے، آپ کا دل چاہے اس کو نہیں مانیے، بہرحال انسان کو کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ یہ قرآن کوئی آسان کتاب نہیں ہے، تو بلاغت و فصاحت کی ایک ایسی عظیم معراج ہے جہاں تک انسانی رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ایک خوبصورت شعر ہے کہ سرخی خار مغیلہ یہ خبر دیتی ہے، سرخی خار مغیلہ یہ خبر دیتی ہے، تیرے دیوانے یہاں تک پہنچے، کہ زندگی کے اس ریت پہ ہم بھی ایک نقش پا چھوڑ جائیں کہ اے اللہ یہاں تک میری کیپیسٹی تھی محنت کرنے کی، یہاں تک نہیں کی، اور باقی انجام اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی خیر کی باتیں ہم نے سنی اللہ ان خیر کی باتوں کو اپنے ہمارے دل میں اتار دے، اور جو شر رہا ہو تو اللہ اسے محفوظ پاک رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد